بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کرنے والے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وروی عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے، چغلی کرنے والے، چغلی سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے کری، کسی کے بارے میں کوئی بات آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے کری، برائی سے کری، بات کچھ اور تھی، آپ نے اس کو بنا کے کوئی انداز سے کسی دوسرے کے کان میں آپ نے ڈالی، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حسد والے، چغلی والے، ولا کہانت، اور کہانت کا پیشہ اختیار کرنے والے۔ کہانت کس کو کہتے؟ غیب کی باتیں بتانا کہ بھائی تمہارا ایسا ہے نہیں تو تمہارے کو یوں ہو جائے گا، تمہارے گھر میں یوں ہو جائے گا، تمہارے کاروبار میں لیمبو پڑے ہوئے ہیں تو یوں ہو جائے گا، یہ غیب کی باتیں بتانے والا۔ تو فرمایا کہ چغلی کرنے والے، حسد کرنے والے اور کہانت کا پیشہ اختیار کرنے والے کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے، اور تیسرا فرمایا کہانت۔ کہانت سمجھے نا، پنڈت، ہندو پنڈت ہوتے تو وہ آگے کی باتیں بتاتے، تو جو آگے کی باتیں بتا رہے ہیں ان لوگوں کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، تہمت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کری جو اس کو بری لگی، اور تہمت تو یہ ہے کہ آپ جو بات اس کی بارے میں کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ تہمت ہے۔ اور چغلی کیا ہے کہ وہ بات صحیح ہے تو بھی وہ چغلی ہے۔ پیٹھ پیچھے کیوں کرے، سامنے بات کرو۔ چغلی اور غیبت میں کیا ہے؟ تو ایک ہے دونوں، چغلی غیبت دونوں۔ تو جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ تو جو ایسا کرتے ہیں وہ صاف ستھرے گناہ کا اور جھوٹ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم کسی انسان کی عزت، اس کے بارے میں کسی کے سامنے کچھ بات کر کے ہم خود اپنے سر پہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا جواب تمہارے کو دینے کا، الا یہ کہ تم سامنے جا کے دعا سلام کر کے کہ تو بھائی میں نے ایسا غلط ہو گیا ہے، میرا آپ معاف کر دو، اور وہ معاف کر دے تو معاملہ چھوٹا۔ یہ تو وہاں تو جواب دینے کا ہی، آج کون معافی مانگنے بھی جا رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبان کیا ہے، بند رکھو، مت چلاؤ اس کو۔ اچھا اور برا گمان، بدگمانی سے پرہیز کرو۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترسوا من الناس بسوء الظن۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو۔ بدگمانی، آپ نے کسی کو دیکھ لیا اور اپنے ساتھی سے آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانے لگ گئے۔ یہاں ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کے کیا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس چالو کر دی۔ ظاہر سی بات ہے آج کل لوگ اچھا تو کم ہی بولتے ہیں، تو برا ہی بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، نہیں یوں ہے، میں تو یوں سوچ رہے ہوں، یہ بدگمانیاں ہیں۔ فرمایا لوگوں کے بارے میں
بدگمانی سے پرہیز کر دو. پھر کیا کرے؟ اچھا گمان لاؤ، اچھا گمان لاؤ. یہ کتنا اچھا آدمی یار، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ بچہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھے سے سوتا ہے، صبح دیکھتا ہوں مست سوتا ہے، رات کو بھی مست میٹھی نیند سے سوتا ہے. اے اللہ اس کے جیسی مجھے بھی میٹھی نیند عطا فرما. سونا بھی اچھا، ایک اچھا عمل ہے کہ وہ سو تو رہا ہے نا، کوئی کسی کی انگلیاں تو نہیں کر رہے لیں، سو رہے لیں اور مست میٹھی نیند سو رہے لیں ماشاءاللہ. اے اللہ اسی میٹھی نیند مجھے بھی عطا فرما. ہے کوئی تلاوت کر رہے لیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے لیں، روز کے اس کے 1000 درود شریف ہو رہے لیں. ان بچوں میں سے کسی بچے کا 1000 درود شریف ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اچھا گمان کریں کہ بھئی اب یہ 1000 بار پڑھ رہے لیں تو انشاءاللہ آگے چل کے کیا ہے ایک بیٹھک میں قرآن بھی سنائے گا انشاءاللہ. اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ بولتے اس کو. یہ کرو بدگمانی، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں. دلوں میں نفرت آتی ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہے. چغل خوری کا بیان. عن العلاء ابن الحارث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمازون واللمازون والمشاؤون بالنمیمة الباغون للبراء العنة يحشرهم اللہ فی وجوہ الکلاب. بہت خطرناک حدیث ہے. حضرت علاء ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے، یہ غیبت پیٹھ پیچھے ہی ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والوں، عیب لگانے والوں، لوگوں میں عیب لگاتے ہیں، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، عیب لگانے والوں، چغل خوری کرتے پھرنے والوں. جب بھی دیکھو چغل خوری عورتوں کی طرح ایک عادت لگی ہوئی ہے، چغل خوری کرتے رہے. اور گناہوں سے پاک لوگوں پر گناہ کی تہمت رکھنے والوں. آدمی گناہ سے پاک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر گناہ کی تہمت رکھ دی. گناہ کی تہمت رکھنے والوں کو خداوند ذوالجلال قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے. آپ سوچو. اور یہ حدیث آگے لکھا ہے اللہم احفظنا منہ، اے اللہ تو ہماری اس سے حفاظت فرمائی، آمین. یہ شکل میں اٹھائیں. تو ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ غیبت سے بچنا ہے، عیب لگانے سے بچنا ہے. کسی میں عیب مت لگاؤ اس کی، کہ آج کس میں عیب نہیں ہے؟ بتاؤ سب، ہر انسان میں تو عیب ہوتے ہی، گناہ یہ عیب ہی تو ہے. اور چغل خوری کرتے پھرنے، چغلیاں مت کرو، ہے نا. اپنے گھر کی مستورات کو بھی کہو بھائی چغلیاں مت کرو، تسبیح ہاتھ پڑھو، ایسی تسبیح لے لو اور اس کو پڑھتے رہو، سمجھے گی نہیں. اور گناہوں سے، ہاں کوئی پاک گناہوں سے پاک ہے، یہ تو مرد کی بات کری. گناہوں سے پاک مرد پر کیا ہے؟ گناہ کی تہمت رکھنا. اللہ نہ کرے ہم نے کسی پاک دامن عورت پر گناہ کی تہمت رکھ دی. یہ مرد کا معاملہ تھوڑا ڈھیلا ہے، سمجھو. یہ کتے لکھے نا، میں تم کو کہتا ہوں خنزیر کی شکل میں اس کو اللہ اٹھائے گا. کیونکہ عورت اپنی عزت سب سے زیادہ حفاظت سے رکھتی ہے. صرف وہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، باقی کوئی غیر مسلم بھی عورت کی ہو، عورت کو اپنی پاک دامنی بہت محبوب ہوتی ہے، چھلے تک حفاظت ہے. اور تم نے اس پر انگلی اٹھا دی تو تم گئے کام میں سے. پھر وہ غیر محرم ہے، کیا ہے، تم کیا معافی مانگنے جاؤ گے؟ تو یہ جو سزا ہے اس سے خطرناک سزا ہے. اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنا. کوئی بھی مسئلہ ہو تو زبان کو بہت سوچ سمجھ کے جانا. روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النمیمۃ والشتیمۃ والحمیۃ فی النار، وفی روایۃ ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خوری، گالی اور تکبر جہنم میں لے جانے والی ہے. اب آپ سوچ لو،
خیر چغل خوری کا تو آ گیا، اب یہ رہ گئی گالی۔ میں نے بھی بہت سی جگہ دیکھا گندے کاروباری والے جو لوگ ہوتے بہت گالیاں دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں۔ کبھی کہیں جانا ہوتا ہے کام سے تو میرے کو کبھی داڑھی کھجلانا پڑتی ہے، یار کوئی دوسرا آدمی ہے کہ نہیں اچھا، اتنی گالیاں دیتے، چھوٹی چھوٹی بات میں گالیاں، فون پہ گالیاں، کوئی کاریگر کو گالی بول رہا ہے، کوئی اس کو گالی بول رہا ہے۔ تو اس سے دیکھو منع ہے کہ کہاں لے جا رہی ہے گالی، جہنم۔ انسان گالی کے علاوہ کچھ بھی غصہ کوئی اور چیز سے بھی اتار سکتا ہے، گالی تو فرمایا کہ اور تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا کہ آئی ایم سم تھنگ، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، جو ہوں میں ہی ہوں۔ تو یہ بہت بری صفت ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھو، چھوٹا سمجھو۔ بڑا تو اللہ کی ذاتی ہے، دیکھو کوئی بڑے نہیں ہے، اور جو بڑے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں تو پھر وہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی تکبر کرتا ہے، چغل خوری کھاتا ہے، گالی کھاتا ہے، گالی بکتا ہے، تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے۔ تو یہ عادت سے پرہیز کرو، گالیاں مت بولو، تکبر بالکل مت کرو۔ سب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے استاذ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، جن کا تم پر کسی درجے میں احسان ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت رسپیکٹ اور عزت و احترام کا معاملہ کرو۔ بات سمجھ آئی نا؟ خیر فرمایا کہ یہ جہنم میں لے جانے والی، اور ایک روایت میں ہے کہ چغل خوری اور کینہ یہ آگ میں لے جانے والا ہے۔ کینہ سمجھتے؟ کینہ دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی دل میں، یوں تو وہ تمہارے ساتھ اچھے سے مل رہے مگر وہ تمہارا ایک نمبر کا دشمن ہے۔ یہ براہمن قوم ہے نا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے، بدلہ لے گا، بات ہے موقع دے کے بدلہ لے لے گا۔ ہاں، موقع دیکھ کے وہ بدلہ لیتا ہے۔ باقی وہ تمہارے کو یوں سمجھتا ہے کہ ہمیں ہندو مسلم بھائی سے، مگر موقع دے کے بدلہ لیتا ہے، اس کو کینہ بولتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں میں تو یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، مگر یہ المیہ یہ ہے آج ہمارا، ابھی ہمارے راجستھانی بھائیوں نے بتایا کہ ابھی وہ مٹیریل جو ہے ان کا 100 روپے کا تھا تو 80 روپے پورے بڑھ گئے، وہ کچا مٹیریل ان کا ہوتا ہے تو 180 روپے ہو گئے، تو بھاؤ بڑھ گیا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات سمجھو، اب یہاں پہ کتنے سارے بیپاری ادھر راجستھانی، اور ان کے مقابلے میں ہندو راجستھانی بیپاری بھی ہے۔ انہوں نے سیگڑی میں گئے، وہ لوگ سب بیٹھے، ٹانگا وانگا کھینچی اور آپس میں سم کر لیا کہ اپنے کو اتنے روپے سے آگے بڑھنا نہیں ہے، ایک مارجن لے لیا۔ اور ہمارے یہاں مسلمان بیپاری ہے، جتنے بھی ان لوگ سب ہے پٹھے کے بیپاری، بولے کہ سب کے اندر اختلافات ہیں، ایک ہوتے ہی نہیں، وہ ایک ہو گئے تو تم بھی ایک ہو، رہے ایک ہوتے ہی نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں 100 میں ڈال رہا ہوں، ڈالنے کا نہیں، میں 50 میں ڈال دوں گا، 50 میں ڈال دے گا، 50 میں ڈال دیں، 5 میں ڈال دے گا، 100 میں تو ضرورت پڑ رہا ہے، ڈال دے گا، ڈال دے دو، ٹوکرے دے دو، بھائی دے دو، اتفاقی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ کینہ ہے، چغل خوری ہے، یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ روی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتیب عنده اخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره ادركه اسمه في الدنيا والآخرة، رواه ابو الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبحاني أطول منه ولفظه قال من اغتیب عنده اخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة وإن لم ينصره أدركه الله في الدنيا والآخرة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور طاقت کے باوجود اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی، یعنی غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہیں روکا، وہ غیبت کر رہا تھا تو اس نے بھائی غیبت مت کرو، غیبت سے نہیں ہو، تو یہ شخص اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پائے گا، دونوں جگہ اس کو
ہاں دونوں جگہ اس کو ڈبلنگ ہے، دونوں جگہ اس کو سزا ملے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روک کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے اس کی مدد بھی کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس نے اس کو غیبت سے روکا، بھائی غیبت مت کرو، کچھ دوسرا۔ ہاں ادھر بھی ڈبلنگ ہے ادھر بھی، نصرت بھی ڈبل ہے اور ادھر بھی ڈبل ہے۔ تو اور اگر سکت کے باوجود یعنی طاقت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تو خدا بند ذوالجلال دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو سزا دیں گے، یعنی مطلب دینا ہی ہے، وعدہ کر لیے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے۔ مگر کوئی بعض جگہ ایسی ہے جہاں غیبت کرنے کی اجازت بھی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔